بعض اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں سودا لگایا اور ایک مسلمان شخص کو پھنسانے کے لیے قسم کھائی کہ اس کی فلاں بندے نے پیشکش کی ہے، حالانکہ اسے کسی نے پیشکش نہیں کی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، وَإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں۔ بعض اوقات بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے نا، خریدار آ جائیں تو وہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ فلاں بھی خریدار ہے، فلاں بھی خریدار ہے، فلاں بھی خریدار ہے، حالانکہ اس کو کسی اور نے خریدنے کی جو ہے نا وہ پیشکش کی ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا سودا مہنگے داموں بیچنے کے لیے کہتا ہے کہ اس کے تو بڑے خریدار ہیں۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک بدو بکری اس کے پاس تھی، وہ لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ 3 درہم میں بکری بیچ دو مجھے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں 3 درہم میں تمہارے آگے اس کو نہیں بیچوں گا۔ قسم اٹھا لی اس نے کہ میں 3 درہم میں یہ بکری تمہارے آگے نہیں بیچوں گا۔ اور لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں آگے بڑھنے لگا نا، اس نے پیچھے سے آواز دی اور 3 ہی درہم کے اندر وہ بکری مجھے دے دی۔ کتنے ہی دکاندار ایسے ہیں قسم اٹھاتے ہیں نہیں اتنے کی تو میری خرید ہی نہیں ہے، میں اتنے کی تمہیں یہ چیز نہیں دے سکتا، لیکن جب وہ آگے گاہک بڑھتا ہے تو پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، آؤ اتنے کی لے جاؤ، چلو میں نقصان برداشت کر لوں گا۔ یہاں بھی پھر جھوٹ بول رہا ہے، میں نقصان برداشت کر لوں گا، تم اتنے کی لے جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، باع آخرتہ بالدنیا، اس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیا، دنیا کی خاطر اس نے قسم اٹھا کر اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے۔ حضرات یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بنا رہے ہیں، کن کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اور کل قیامت والے دن یہ اولاد ہی بھاگے گی اور اپنے باپ کے خلاف گواہیاں دے گی کہ اس باپ نے ہمیں حرام مال کھلایا۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں، ہمیشہ سچ بولیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اللہ رب العزت آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کی آزمائش کے لیے کچھ مشکلات آئیں، لیکن اگر آپ اس میں ڈٹ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ لنڈے بازار میں اس کی جو ہے نا وہ ترپالوں کی اور اس طرح کی دکان تھی، تو اس نے تہیہ کر لیا، نوجوانی میں ہی وہ فوت ہو گیا، اس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک گاہک اس کے پاس آیا، اس کو بہت بڑا مال اس نے اس سے جو ہے نا وہ لینا تھا۔ اس نے کہا یہ کپڑا، وردیاں بھی، وہ یہ فوجی کی وردیاں، پولیس کی وردیاں، اس طرح کا بھی وہ ٹھیکہ لیتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ جو کپڑا ہے مجھے بڑا پسند آیا، کیا اس کا رنگ کھر جائے گا؟ اس نے کہا ہاں کھر جائے گا۔ اس نے کہا میں تو مارکیٹ میں یہی کپڑا بہت سارے لوگوں کے پاس سے دے کر آیا ہوں، سب نے کہا نہیں اس کا رنگ پکا ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ آپ دھلائی کریں گے تو اس کا رنگ کھرے گا۔ اس نے سچ بولا، اپنی چیز میں جو خامی تھی اس نے وہ بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اور پوری مارکیٹ پھری اور بالآخر اس نے سودا میرے سے ہی خریدا۔ اور جب اس نے پہلے کہتا تھا کہ ہم جھوٹ بول لیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے تہیہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ پھر وہ مسلسل
5 سال تک حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، وہ کہتا ہے کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ حج جانے سے پہلے ہی میرے پاس اتنے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ حج کراتا ہوں۔ تو وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ